ये तय करना गालिबन अब आने वाले बजट का सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए। आज हमने देखा कि हुकूमती जो वुज़रा थे उन्होंने बाकायदा मीडिया को ब्रीफ किया कि उनके क्या प्लान्स हैं आने वाले बजट के हवाले से। बहुत सारी बातें उसमें हुई, लेकिन नाजरीन ज़ाहिर है क्योंकि बजट पार्लिमानी बिजनेस है, पार्लियामान में अब ये जुमे के रोज़ ये जो बजट है ये प्रेजेंट होने के लिए तैयार है। अपोजिशन नाजरीन अगर बात करें अपोजिशन की, तो इस वक्त कोई मुश्तरका हिकमत अमली बजट की आमद होने के बावजूद भी अपोजिशन नहीं बना पाए हैं। अलबत्ता ये कि अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मुतहर्रिक करने की कोशिश की है कलेक्टिव अपोजिशन को, लेकिन उस तरह से अभी भी कोई स्ट्रैटेजी अपोजिशन के पास कलेक्टिवली नजर नहीं आती है। हैविंग सेड दैट नाजरीन, आगे अब बात ये करते हैं कि पिछले भी जितने बजट्स रहे हैं, मुश्किल से हमने देखा कि कभी भी अपोजिशन ने उन बजट्स में कोई हकीकी मायनों में कोई रुकावट डाली हो। एक ये बात तो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। दूसरी तरफ नाजरीन, जब हम बात करते हैं बजट की एलोकेशन के हवाले से, पिछले बजट्स जितने भी रहे, ड्यू टू द कोविड सिनेरियो हमने देखा कि उस तरह का आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाया जो कि एक्सपेक्टेड था, ख्वाह वो पेंशन की बात हो या सैलरीड क्लास के लिए बात हो। लेकिन इस मरतबा नाजरीन हुकूमत बारहा ये श्योर कराती हुई आवाम को नजर आते हैं कि सैलरीज हों या पेंशन हों और PSDP की भी हवाले से अच्छी खबरें मौसूल होंगी। ऐसे में नाजरीन उसके बाद जो सूबे अपने अपने बजट्स बनाएंगे वो भी उसी हवाले से बनाना चाहते हैं कि सैलरीज या पेंशन्स में अच्छा इजाफा हो और एक मराद जो पिछली दफ़ा उस तरह से नहीं मिल पाए आवाम को, वो उनको आगे दिए जाएं। अंडर डेवलप्ड या अंडर प्रिविलेज्ड जो इलाके हैं, साबिक हमारे जो कबायली अजला हैं या बलूचिस्तान हो, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि ज़्यादातर एलोकेशंस रखी जाएंगी और उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। नाजरीन, आज अगर बिलखुसूस आज की इस प्रेस टॉक की बात करें जो कि आज हुई है, तो हमने देखा कि जनाब असद उमर पहले भी एक ये स्टेटमेंट देते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि जो फंड्स बिलखुसूस जो सिंध को दिए जाएंगे वो सिंध के अवाम के लिए होंगे, लेकिन सिंध के हुकूमत के लिए नहीं होंगे। ये उन्होंने एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी में ये बात की थी। और लेकिन चीफ मिनिस्टर सिंध नाजरीन खासे इसके ऊपर नाला नजर आए। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर बायस है सिंध के खिलाफ तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और PSDP के तहत भी उन्होंने कहा है कि वफाक सिंध को अपना शेयर या उनका जो भी शेयर बनता है वो दे। ऐसे में नाजरीन आज एक और मजीद हमने क्लैरिटी जनाब असद उमर की तरफ से देखी और उन्होंने कहा कि 99 अरब तक वो ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं और सिर्फ 90 अरब रुपए वो हैं जो कि सिंध हुकूमत को जाने वाले हैं। और इस पूरी बात को रिबट करते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि खासा स्ट्रॉन्ग वर्डेड खत चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने लिखा था वजीर आजम इमरान खान को अपनी इन ग्रीवेंसेस को लेकर, तो इन बातों को रिबट करते हुए आज असद उमर साहब ने ये कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है तो उनको 90 बिलियन जा चुके हैं। और उन्होंने ये सवाल उठाया कि मोटरवे की ही मिसाल ले लें अगर, तो मोटरवे का 1 इंच भी उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने नहीं बनाया। ऐसे में नाजरीन जाहिर है हमें पता है शहर कायद भी सिंध के ही क्योंकि हवाले से आता है और ज्यादातर जो मुल्क का रेवेन्यू है जनरेट करने वाला शहर है, तो ये भी चीजें प्रायोरिटाइज होना जरूरी हैं। जो एलाइज के साथ या इत्तेहादियों के साथ मामलात हैं वो भी अपनी जगह हैं। इत्तेहादियों के जो वफूद हैं या डेलीगेशंस हैं वो भी बजट की आमद से बिल्कुल पहले, अब हम इस वक्त देख रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट किया जाए? अभी अब से कुछ देर पहले आपने मुलायजा किया वजीर आजम इमरान खान की किसानों की भी एक वफ्द से मुलाकात हुई है और इस हवाले से जो बिलखुसूस जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतों पर कंट्रोल करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी समझा जा रहा है। और अवाम की नज़र में गालिबन ये सबसे अहम इशू है जो कि इस मौजूदा बजट में एड्रेस होना चाहिए। क्या ये चीज़ हो पाएगी और पार्लियामान में ये मामलात कैसे चलेंगे, तमाम के ऊपर आज हम कलेक्टिवली गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल तशरीफ फरमाए। यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, अदील वड़ाइच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहीं इस्लामाबाद स्टूडियो से, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तमाम मामलात पर अपना तज्ज़िया तबसरा हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड अदील। नाज़रीन, हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं नवाब यूसुफ तालपुर, स्टॉलवर्ट हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और अपनी जमात का एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। वेलकम यूसुफ तालपुर साहब। और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब नाज़रीन हमें बजरिया TVU लिंक ज्वाइन कर रहे हैं आप भी कराची से और MQM के स्टॉलवर्ट हैं, अपनी जमात का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ख्वाजा साहब, आपकी तरफ भी मैं शॉर्टली आती हूँ, लेकिन पहले नाजरीन अगर जमशेद इकबाल चीमा साहब से हम बात का आगाज़ कर लें, बताइएगा। एक तो जमशेद साहब के काफ़ी सारी प्रायोरिटीज़ हैं और आप क्योंकि बिलखुसूस ये मामलात वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से उनके साथ देखते हैं, उनकी मुआवनत करते हैं इन मामलात पर,
کہ یہ جو مائکرو اکانومی ہے، ایک طرف 3.94% کا بڑا ایک جیسے کہتے ہیں خوبصورت گروتھ ریٹ ہمارے سامنے ہے، دوسری طرف یہ جو مہنگائی کی شرح اور اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اپوزیشن کافی ہیل بینٹ نظر آتی ہے. آپ بطور معاون خصوصی جب آپ یہ تمام چیزوں کی اور بالخصوص جو ایڈیبل آئٹمز ہیں ان کی چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، کسانوں کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی ہے، تو کیا کوئی تسلی کی امید رکھی جائے آنے والے بجٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو آپ کہہ لیں کہ تھوڑی پریشانی کی بات تھی کہ وی ور ان ریسیشن، مطلب کنٹری واز ان ریسیشن، کنٹری واز ان اسٹیگفلیشن. اسٹیگفلیشن یا ریسیشن اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کی جی ڈی پی گروتھ کم ہو، آپ کے پاس مہنگائی زیادہ ہو اور آپ کے پاس ان ایمپلائمنٹ زیادہ ہو. الحمدللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بڑا خاص فکرہ میں خود اپنے کانوں سے سنا. سابق وزیر اعظم حاکان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت دن رات بھی کام کرے تو اگلے 3 سال میں یہ اس کرائسس سے نکل نہیں سکتے. سو انہیں پورا اندازہ تھا کہ وہ کون سا کرائسس چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور بڑی پلاننگ سے کیا انہوں نے. اوور بجٹنگ کر کے، اوور سپینڈنگ کر کے انہیں جب اندازہ ہوا کہ ہم الیکشن ہار رہے ہیں تو پھر جو کچھ وہ پاناما کا ایشو بنا، تو پاناما کے ایشو کے بعد جس طرح وہ چمڑے کے سکے چلانے والی بات ہے انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا، وہ بڑا خطرناک تھا. کر تو پہلے بھی نہیں رہے، کم نہیں رہے تھے، لیکن جب پاناما کا ایشو ہوا اور انہیں سمجھ لگی کہ اگلا الیکشن ہمارا نہیں ہے تو پھر زیادہ انہوں نے کیا. سو آپ کہہ لیں کہ الحمدللہ ہماری نیت ٹھیک تھی. جو ایک نیا عذاب آیا کرونا کا، ہم اس کے باوجود نکل گئے. ادروائز حاکان عباسی کی جو بیڈ وش تھی اس سے وہ 3 سال جس کا وہ ذکر کر رہے تھے، ہم 1 سال میں نکل جاتے یا 1.5 سال میں، 2 سال میں ضرور نکل جاتے. اب ہمیں 3 سال بھر لگ گئے. اب اگر دیکھیں کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے، تو ہماری پرفارمنس یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت صرف 5 ملک ہیں جن کا جی ڈی پی نیگیٹو نہیں ہوا. اس میں بنگلہ دیش ہے، مصر ہے، چائنا ہے، تائیوان ہے، اور ایک میرا شاید انڈونیشیا یا واٹ ایور لائک دیٹ. اچھا، یہ 5 ملک ہیں ٹوٹل دنیا میں، جن میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ہیں. نہیں، ہم 6-7 نمبر پہ ہیں. ہم 0.4% مائنس ہے، مائنس 0.4% ہاں، ہے. یہی میں آپ سے عرض اچھا، کرنا چاہ رہی تھی سو کہ بیسیکلی ہم پازیٹیو نہیں ہیں، لیکن ہم پازیٹیو کے قریب ہیں. آپ کہہ لیں نیوٹرل کے قریب ہیں. اس کا مطلب ہماری کو ٹاپ 10 میں پرفارمنس ہے. اب دنیا کے 193 ملکوں میں اگر آپ کی پرفارمنس ٹاپ 10 میں ہے تو اٹس اے ویری گڈ پرفارمنس. دوسرا اگر دیکھیں تو جی ڈی پی 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نامینل اور ایک ہوتا ہے جی ڈی پی آپ کہہ لیں کہ پی پی پی. نامینل وہ ہے کہ جس طرح ڈالر اتنے ڈالر، اچھا، جو ایٹ دا فیس ویلیو لیا جاتا ہے. اچھا، دوسرا پی 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 کا مطلب ہے کہ پرچیز پاور پیرٹی. ٹھیک ہے، پرچیزنگ پاور پیرٹی کا جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو نامینل جی ڈی پی تھا ہم اس میں 45ویں نمبر پہ تھے. صحیح، رائٹ. اب ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد ہم 45ویں سے اٹھ کے 42ویں پہ آ گئے. 3 ڈگری ہم نے 3 نیشنز کو ہم نے کراس کیا. ٹھیک ہے، پی 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 میں دیکھیں تو ہم 25ویں نمبر پہ تھے، اب ہم 22ویں پہ آ گئے. اس کا مطلب گروتھ میں ہم نے اور 3 نیشنز کو آپ پہلے کراس کیا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ 3 جمپ ایک لگ جائیں آپ کو. سو مطلب انٹرنیشنل اگر دیکھیں تو پھر ہمیں ایک اور تانا دیا جاتا تھا کہ انڈیا کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے. انڈیا کی اگر 2 سال میں پرفارمنس دیکھیں تو وہ آلموسٹ 10% سے زیادہ نیگیٹو ہے. ہم وہاں پہ 14% گرو کر رہے ہیں. سو پرفارمنس ہماری بڑی اچھی رہی ہے، اور ہماری اچھی پرفارمنس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ اپوزیشن پریشان ہوئی ہے. اگر قوم کو سکھ کا سانس آنے لگا ہے، ہوپ کریٹ ہوئی ہے، لوگ خوش ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کام چل پڑا ہے، اب ہمیں ایک ہوپ نکلی ہے، تو اپوزیشن ہماری پریشان ہوئی تو ہے. جمشید صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بجٹ کو اچھا، پاس کرانے میں؟ اس میں تھوڑی سی بجٹ پاس بعد میں کرتے ہیں. پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں اس میں کہ اس میں اب چونکہ گروتھ شروع ہو گئی ہے، اگلے سال یہ گروتھ 5 ہے اور اس سے اگلے سال کو 7 کے لگ بھگ تو 6 سے اوپر جائے گی. اگلے سال بھی 5 سے اوپر جائے گی. مجھے لگ رہا ہے سیدھے جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اس وقت شاید اکانومسٹ اس طرح نہیں دیکھ رہے. اچھا، یہ جو جس طرح گروتھ ہونے جا رہی ہے یہ کوئی 5% زیادہ ہوگی. اس کا مطلب ہے ہم وہ گروتھ موڈ میں چلے گئے. جب گروتھ موڈ میں چلے جاتے ہیں تو پھر ایک چیز جس طرح میں بات کر رہا تھا ابھی کہ ہمارا جو آپ کہہ رہے ہیں جی ڈی پی ہے نامینل، وہ ہے کوئی $300 بلین، $324 بلین کے لگ بھگ. اور جب ہم جاتے ہیں اس پہ آپ کہہ لیں کہ پی 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 پہ تو وہ ہے ہمارا 1120 ملین ڈالر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا 3 گنا ایز کمپیئر ٹو امریکہ. ان کا جی ڈی پی دونوں برابر ہیں، نامینل بھی اور وہ بھی. کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر امیر ملک جو ہے وہ ہم سے 3 یا 4 گنا زیادہ مہنگا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کی انکم بڑھتی ہے تو آپ کے ہاں مہنگائی نے ہونا ہے. بیسک جو بات مہنگائی کی ہے اس کا صرف ایک ایشو ہوتا ہے کہ آپ کا جو نچلا طبقہ ہے اس کی پرچیزنگ پاور کیا ہے.
سو ہمیں مہنگائی کی پریشانی نہیں ہے, ہماری پریشانی یہ ہو سکتی ہے پرچیزنگ پاور بڑھ کہ گئی ہے. پرچیزنگ پاور بڑھائیں, ہم بڑھائیں نچلے طبقے کی. جو اوپر والا طبقہ ہے اس کے لیے مہنگائی ہوتی نہیں ہے, سچی بات ہے. اس نے تو آپ کہہ لیں مہنگے برانڈ خریدنے ہیں, مہنگی کار خریدنی ہے, مہنگے گھر میں جانا ہے اس نے. سو ہم اس سال جو نچلا طبقہ ہے جن کی انکم $2 $3 $4 پر ڈے والی ہے, اس طبقے کو اٹھا رہے ہیں, اس طبقے کو ہم اچھی ریز دے رہے ہیں. ہم منیمم ویج کا جو کنسیپٹ ہے اس کو بہت امپروو کر رہے ہیں. لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس آپ کہہ لیں پازیٹیو خبریں ہیں لوگوں کے لیے. اس بجٹ, یہ بجٹ خوشخبریاں لے کے آ رہا ہے دو حوالے سے. ایک یہ کہ اوورآل ہم انکم بڑھا رہے ہیں لوگوں کی, نچلے طبقے کی, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال ہمارے پاس تھا کرونا کے باوجود $180 بلین, اس سال $250 بلین ہم رکھ رہے ہیں احساس میں. سو گریجویشن کی بات کر لیں, ڈائریکٹ ٹرانسفر کی بات کر لیں, ہم سستی خوراک کی بات کر لیں, جو طبقہ نچلا ہے اس طبقے کو لونز میں, اس طبقے کو سپورٹ میں, اس طبقے کو روزگار میں, اس طبقے کو منیمم ویج میں, ہر طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے. لہٰذا مہنگائی کا ایشو جو ہے آج سے اپوزیشن اس کو ختم سمجھے. جمشید صاحب یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ نے ساری پرائیورٹی رکھی ہے کہ آپ پرچیزنگ پاور بڑھا رہے ہیں, یعنی کہ یہ جو انفلیشن ڈبل ڈیجٹ ہے, میں آپ کی طرف تفصیلاً آؤں گی, آپ نے ویسے کافی تفصیلاً اس کے اوپر بات کی ہے, لیکن یہ کہ کیا انفلیشن کی جانب بھی کچھ کام ہوگا اس کو ایٹ لیسٹ سنگل ڈیجٹ میں لانے کے لیے. ایک ناظرین کوئک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, واپس آتے ہیں جمشید صاحب سے. ایک تو یہ بڑا ایک ضروری سوال ہے, اس کا جواب جانتے ہیں, پھر ظاہر ہے یوسف تالپور صاحب, عدیل وڈائچ, سب سے ہم لوگ بات کرتے ہیں آفٹر بریک. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. کو عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں. آپ کی آنکھوں میں جو محبت ہے, جو عاجزی ہے, جو خلوص ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول کرے. میں آج پیر صاحب یہاں کسی سرکاری رتبے اور عہدے کو سامنے رکھ کر نہیں آیا. میں آج اس فخر سے آیا ہوں کہ میں جھاڑو بردار ہوں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کے آستانے کا, جنہوں نے آج سے تقریباً 770 سال پہلے تبلیغ اسلام کے لیے اور آقائے نامدار کی سنت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. اور اس کا تحفہ یہ اذان گواہ ہے, اس کا تحفہ یہ ہے کہ صدیاں بیت گئیں. تخت جگر بیٹھے ہیں پی کرم شاہ صاحب کے, مجھے یاد ہے آپ کے والد کا آستانے پر آنا اور اپنے والد کی, اور جب میں ان سے محبت دیکھتا تھا پورا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا حضرت آپ کو دیکھ کر. وہ تحفہ ان کو مل گیا کہ آج 7 صدیاں بیت گئیں لیکن عاشقوں کا تانتا بنا ہوا. لوگ آ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ان آستانوں پہ کیا کرنے آتے ہو, کیا لینے آتے ہو. میں آج اس مجمع سے پوچھتا ہوں, ان آستانوں سے فیض ملتا ہے تو آتے ہو نا, کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو بولو, گھبراہٹ سے نہیں. جو اولیاء اللہ کے آستانوں کے ماننے والے ہیں اور جو عاشقان رسول ہیں, میرا ایمان ہے تمہاری حاضری رائے گاہ نہیں جائے گی. یہ وہ سخی کا آستانہ ہے جو کسی کو خالی موڑتا نہیں, ان کی عادت ہی نہیں ہے موڑنے کی. یہ خالی موڑتے نہیں ہے. یہ سجادگان کی جو کہکشاں ہے میرے سامنے, یہ ان آستانوں کے شہزادے ہیں جن کے ہاتھ چومنے کے لیے لوگ منتظر رہتے ہیں. کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہے,
مجھے بتائیں یہ جمجم میں غفیر میرے سامنے ہے، کیا آپ پیر صاحب کے عرس پر سجادہ رشید کی موجودگی میں کوئی دنیاوی مقصد لے کر آئے ہو یا اپنی روح کی غذا تسکین کے لیے آئے ہو؟ اور پھر اگر تمہارا مقصد روح کی غذا ہے تو پھر سن لو، ایک فقیر کا بیٹا کہہ کے جا رہا ہے تمہاری جھولیاں بھر جائیں۔ میں بے شک اس نبی کے سہارے تو زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں غلامی سے آزادی چاہیے، جتنی موومنٹس ہیں اپارتھائڈ کے خلاف، نسل و رنگ کے خلاف، غلامی کے خلاف ہے، لیکن ایک واحد موومنٹ ہے جو کہتی ہے مجھے غلامی چاہیے، رسول کی غلامی چاہیے، عاشقی چاہیے، عاشقی رسول چاہیے۔ یہ کمال ہے رشتہ، کمال ہے رشتہ۔ پیر صاحب نے تک سمجھائی، میں بتاؤں، میں یہ منطق سمجھنے آیا ہوں۔ آپ بڑی ہستیاں بیٹھے ہیں، میں طفل مکتب ہوں، مجھے یہ منطق سمجھائیے، لوگ بیڑیوں سے آزادی چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اب یہ فلسفہ ہے، یہ فلسفہ صرف اسی کو سمجھ آ سکتا ہے جس کے دل میں غلامی کی طرف ہے۔ اس لیے میں کہوں گا، اور مل کے کہتے نا وج سے لے آ کے کہہ دو غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ نہیں، ہاتھ کو جھنڈا بنا کے کہہ دو غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے عہدہ چاہیے، مجھے وزارت چاہیے، مجھے دنیاوی یہ چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرے حبیب نے مجھ کو ناکار کو، عاجز کو اپنے حجرے میں حاضری کا موقع دے دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ صاحب آپ اس بات کے گواہ ہیں، آپ اس بات کے گواہ ہیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے عیبوں کو دیکھوں، اپنی کمتری کو دیکھوں اور تیری کرامت کو دیکھوں تو میں کہوں جو میں نے تصور نہ کیا تھا، تو نے اپنی شوکت پر بلا کر جہاں حضور سن لو جہاں چالی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں چالی کو ہاتھ لگانا چومنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں جالی کھل جائے اور اندر آنے کی دعوت مل جائے، اور کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں پیر صاحب جو ذرا سب کھڑے ہو، نعرہ شادی نے لگایا تھا تو مزہ آ گیا تھا، آپ دیکھیں آخر میں جھنڈا لگا، ہاتھوں کو جھنڈا بنا یہ حضور کے غلاموں کی نافذ ہے، جھنڈا بنا کے لہرا کے بج جا کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی راولپنڈی میں کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں ان کی زندگیوں کو بطور نمونہ اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں میں عملی طور پر ان کے بتائے ہوئے احکامات اور ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگیوں میں
कामयाबी की ज़मानत ही ये बात है कि हम औलिया कराम की ज़िंदगियों से सबक सीखें और जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ बसर किए, उसी तरह से हम अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के सांचे में ढालने की कोशिश करें। औलिया कराम ने हमेशा अमन और भाईचारे का दर्स दिया है और इसी भाईचारे के दर्स को हमें अपनी अमली ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। इस्लाम अमन और भाईचारे का दर्स देने वाला दीन है। इस्लाम अमन का दीन है और हमें अमन के इस दीन को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर शामिल करके मुआशरे की बेहतरी की ज़रूरत है। वो रावलपिंडी में कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जो असद उमर साहब ने सवाल उठाया, वो कहते हैं कि मोटरवे का 1 इंच भी उन्होंने कहा है और ये उन्होंने दावा किया है कि सिंध हुकूमत ने नहीं बनाया। इज दैट करेक्ट? भाई मोटरवे जो बनती है नेशनल स्कीम, उसमें जो पैसे लगाते हैं, क्या सिंध के पैसे नहीं लगाते? सिंध का जो शेयर है वो नहीं आता क्या इसमें? ये कंसल्टेशन तो करें नहीं, ये अपने मर्जी से करते हैं, करते रहे। और उसके बाद के सिंध का एक पैसा भी नहीं है। प्राइवेट पार्टनरशिप में आप एक चीज करते हो, उस प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या जितना कुछ कर अभी भी जो कुछ ये कर रहे हैं, जो बजट में से यहाँ की स्कीमें ला रहे हैं, कर रहे हैं, वो सिंध के हिस्से से काट रहे हैं पैसे। ये नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट अपने कोई पूल से दे रही है, जितने सिंध के बजट में उसमें से काट रहे हैं। बड़े सीरियस आपकी कंसर्न्स हैं, ये आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या। हर वक्त ये इल्जाम लगाना कि भाई ठीक है, ऑन बोर्ड रखा जाएगा, तो बिल्कुल एक जायज बहुत लेजिटिमेट डिमांड है। खौफ करो, आप सिर्फ इस एक चीज को देखो, जब आपकी हुकूमत आई थी, जब करप्शन पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, मौजूद है, मुल्क 170 नंबर में था। पहले साल में आप चले गए 120 पे, अभी आप चले गए 124 नंबर पे। चोर दूसरे थे और करप्शन बढ़ रही है। अभी ये ट्रांसफर राइट, ठीक है, ये भी इंडिसेस देखने वाली हैं। जी अलाउ मी यूसुफ साहब, आपकी बिल्कुल योर पॉइंट इज वेल मेड। जी ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आप लोगों ने और बिलखुसूस एमक्यूएम के, आपको पता है, वफूद मल्टीपल टाइम्स वजीर आजम इमरान खान से मिले हैं। क्या अश्योरेंसेज हैं K4 मंसूबा हो या ये जो ग्रीन लाइन हो, बड़े अरसे से लिम्बो में है, कोई अच्छी खबर कराची या जो अर्बन सिंध है उनके अवाम के लिए? और ये कितना वजन है, ये जो यूसुफ तालपुर साहब की बड़ी संगीन शिकायत हैं, आप कैसे उनको देखते हैं? क्या उनमें कोई अगर वेट है तो जरूर हमें बताएं, आपके इन योर अप्रिसिएशन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद। ये बात नहीं कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो हम हुकूमत की हर बात को मनवन तस्लीम करें या उनकी हर बात में हामी ना बनाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि K4 समेत हमारे तमाम सरकार जो है उससे उस तरीके से अमल नहीं हुआ जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दिलाया। K4 के अंदर जहां विफाक इस वक्त मनसूबा बंदी में ताखीर का शिकार है, वहीं पर सूबा भी बराह रास्त जिम्मेदार है। और मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कहता चलूं कि 2018 में ये कहा था 2016 में कि 2018 में K4 कंप्लीट हो जाए और K4 की प्रेजेंटेटिव वो सारी चीजें हमें देखकर मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आज भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये 2028 होगा। अगर ये पॉलिसी और ये सोच इसी तरह रही तो कराची सेंट्रिक नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा शायद कराची दुश्मन है। एक और अहम बात ये है, तालपुर साहब ने बहुत सारी बातें की हैं लेकिन सब्सटैंशियल कोई चीज उन्होंने नहीं बताई। ये जितनी बातें हैं ये तो पॉलिटिकल स्लोगनिंग है। इंडिकेटर्स कैसे इंप्रूव होते हैं? जो आजकल इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो बज़ाहिर बड़ा मुतमईन नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि उनकी जो इत्मीनान है उसका जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो नीचे ड्राइव कौन करेगा, नीचे वो इंडिकेटर्स कौन अप्रूव करेगा, नीचे जो रेगुलेटरी इदारे हैं वो तो सूबों के पास है 18वीं के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंध में मजदूर की तनख्वाह 2008 में अगर 15,000 तो आज की तनख्वाह वही है ना,
اس میں 10% اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر 2008 کا سندھ کا بجٹ دیکھیں تو وہ 243 بلین ہے, اور آج اگر آپ سندھ کا بجٹ دیکھیں جو آ رہا ہے وہ 1500 بلین کا آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک پولیٹکس جو چاروں شعبوں میں شاید سندھ کی نمائندہ جماعت زیادہ کرتی ہے, ورنہ بلوچستان کا فنڈ تو سب سے کم ہے NFC میں. صحیح ہے. لیکن خواجہ صاحب ایک سوال تو ہم آپ سے ڈائریکٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں نا. آپ نے سنا ابھی یوسف تالپور صاحب یہ تک شکایت کر رہے تھے کہ یوسیز کو ڈائریکٹ پیسہ دیا جا رہا ہے. آخری بلدیاتی حکومت کیونکہ MQM کی تھی. یہ بتائیے گا یہ جو بات ہے یا یہ جو تاثر ہے, یہ جو یوسف صاحب نے بتائی ہے, یہ کافی سیریس بات ہے. اس میں کیا آپ کہتے ہیں, کوئی اس میں ٹروتھ ہے؟ دیکھیں اگر یوسیز کو پیسہ دیا گیا ہے تو وہ PhD پروگرام کے تحت دیا گیا. تالپور صاحب کو تو خوش ہونا چاہیے کہ صوبے کے فنڈ سے تو کوئی کٹوتی نہیں کی, بلکہ ہمارا تو رونا یہ ہے کہ جو نیشنل فائنینس کمیشن کے چیمپئن بنتے ہیں وہ پروونشل فائنینس کمیشن کیوں نہیں دے رہے, یہ یوسیز تک کیوں نہیں دے رہے؟ صحیح ہے, PFC کا سوال ہم کرتے ہیں. جی عدیل صاحب, یور اپریسیشن. آپ نے سب کو سن لیا ہے, بڑی ساری پیچیدگیاں ہیں. ناظرین, وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لے چلیں. میرا اللہ گواہ ہے, سب سے پہلے جو شخص نیچے اترتا ہے کہاں جانے کے لیے؟ مواجہ شریف پہ حاضری کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو کھولا جاتا ہے, اور جو شخص آنسوں کی لڑی لے کے درود شریف کی نذرانہ لے کے آتا ہے اس کا نام شاہ محمود قریشی. یہ کیفیت تھی, نہ پاؤں میں جوتا ہے نہ اپنی پرواہ ہے. اور عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے ساتھی, 27ویں کی رات تھی لوگوں, شب برات کی رات تھی, عام رات نہیں تھی, عام رات نہیں تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دروازہ کھلتا ہے اور ہم اپنے آقا علیہ السلام کے دربار میں سلام پیش کرنے جاتے ہیں. ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں, جہاں سے مرشد ہو, جہاں سے مرشد ہو, ایسے نور ہو, ایسے نور ہو, وہاں ختم نبوت کا چوکیدار ہوتا ہے, سکتا. ہم خود نبوت کے چوکیدار کرتے تھے, آج بھی ہے, اور خون کے آخری قطرے تک یہ چوکیدارہ کریں گے. ایک ہی بات ہے, ہم غلام ہیں, اپنے رسول کے غلام ہیں, اور اس غلامی سے آزادی نہیں چاہتے بلکہ اس غلامی میں مزید ڈوب جانا چاہتے ہیں. عجیب نصیب پایا ہے شاہ صاحب آپ نے, آپ کے ساتھیوں نے, عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے, کہ 27ویں کی رات کو روضہ رسول کھلتا ہے اور 27ویں کی صبح کو بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے, باب توبہ کھلتا ہے. یہ میرے اللہ کا کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اس کے بعد ہمیں اور کسی کا کچھ نہیں چاہیے. وما علینا الا البلاغ. نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. پنجاب اسمبلی کے باہر ان دنوں میں کسان احتجاج کر رہے ہوتے تھے, وہ آج پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے مسائل بھی سنا رہے ہیں, پرائم منسٹر ان کو آگے کا ویژن بھی دے رہے ہیں. اب پاکستان کی آبادی کا بڑا پورشن جو ہے وہ دیہی ہے, اور ان کو آپ ان کی حالت بہتر کر رہے ہیں, تو اسے کیا ہوگا؟ ان کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی. دوسرا معاملہ کیا ہوا, کووڈ میں پوری دنیا بند ہو گئی. سب سے پہلے انیشیٹو عمران خان نے کیا لیا
کہ جی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دیں. کیوں کھول دیں؟ لوگوں نے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا جی اس سے کیا ہوگا, یہ شاید آپ کسی کو نوازنے جا رہے ہیں. اس سے یہ ہوا کہ وہ جو ہاتھ ہیں جنہوں نے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں اپنا کردار ادا کرنا تھا, وہ کون سے ہاتھ ہیں؟ وہ عام مزدور کے ہاتھ ہیں نا, اس کو فائدہ ہونا تھا. وہ گھروں میں نہیں بٹھایا, بلکہ ان کو ایک تو امدادی پیکج الگ سے ہے. تو دیکھیں جو چیز پازیٹیو ہے اس کو پازیٹیولی کہنا چاہیے, یعنی تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. جو پبلک پلس آپ نے اسیس کی ہے بطور صحافی, آپ کہہ رہے ہیں آل از ویل, اور بالخصوص دیہی علاقوں میں لوگوں کے اچھے تاثرات. مونا دیکھیں, آل از ویل نہیں ہے, اور نہ ہی کبھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ہے. اور پاکستان کوئی ڈیولپڈ کنٹریز میں نہیں تھا کہ جی یہاں پر, اور ہم اگر ٹاپ 5 ان ملکوں میں ہیں جہاں پر کوئی بہتری نظر آ رہی ہے. دیکھیں مہنگائی ہے, یہ نہیں ہے کہ مہنگائی نہیں ہے, لیکن مہنگائی کس دور میں نہیں ہوئی؟ مہنگائی اس دور میں ہے نا. اچھا, مہنگائی میں بھی مختلف چیزیں ہیں. ایک تو آپ کی فوڈ باسکٹ کی وہ چیزیں جو امپورٹ ہوتی ہیں, جس طرح آپ کا جو خوردنی تیل ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے, بہت ساری دالیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. وہ جو پیکڈ چیزیں ہیں ان پہ تو مہنگائی کم نہیں کی جا سکتی, کیونکہ ڈالر کا امپیکٹ ہے. ہاں, ڈالر کا امپیکٹ. کچھ چیزیں ایسی ہیں, آپ نے سپورٹ پرائز بڑھائی ہے, ظاہر ہے اس کا گندم آٹے پہ. اچھا, پھر گندم کے حوالے سے کتنی غلط بیانی کی جا رہی ہے, 30 روپے تھی, یہ اتنے پہ لے گئے. 30 روپے کب تھی؟ پچھلے سال, اس سے پچھلے سال, اس سے پچھلے سال کب تھی؟ دوسری بات یہ ہے چینی کے ڈائنامکس جو ہیں آپ دیکھ لیں. اگر عمران خان کا یہ کلیم غلط ہے کہ جی مافیا تھا, جی نہیں تھا مافیا, ان سے مینج نہیں ہو رہا تھا, تو کیوں چیخیں نکل رہی ہیں؟ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں؟ کیوں وہ جو سٹے گھر سے سٹا کھیلتے ہوئے لوگ پکڑے گئے, 30 لوگ اٹھائے گئے, وہ کس پہ سٹا کھیل رہے تھے؟ چینی پہ سٹا کھیل رہے تھے. تو اب ان چیزوں پہ ہاتھ ڈال رہا ہے, ان چیزوں پہ. اس کی سیاسی کاسٹ نہیں ہے عدیل صاحب؟ مختصراً بتائیں تاکہ سیاسی کاسٹ تو عمران خان پے کر رہے ہیں. سیاسی کاسٹ تو راجہ ریاض کی صورت میں ایک شخصیت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے جی ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. سیاسی کاسٹ اس کو پے کر رہے ہیں, ان کے لیے تو بڑا آسان تھا. آپ نے شروع میں خود یہ فرمایا ہے کہ بجٹ پاس کرنے میں کوئی مشکل نہیں, بجٹ پاس کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, بجٹ آرام سے پاس ہو جائے گا. ان کی وہ جو سیاسی کاسٹ ہے وہ ظاہر ہے وہ بلیک میل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن حکومت اس حوالے سے پوری کانفیڈنٹ ہے. اور اپوزیشن کے اندر ظاہر ہے خود بھی اپوزیشن انتشار کا شکار ہے, اور وہ بھی عوام کے لیے کاش نکلے ہوتے. یہ تو عمران خان نے بھی کہا نا. میں کہتا ہوں کہ یہ 2 سال میں اپوزیشن عوام کے لیے نکلی ہوتی تو یقین کریں آج اس حکومت کو وہ بہت ٹف ٹائم دے سکتے تھے. ٹھیک ہے جی جمشید صاحب, یہ آپ بتائیے گا, یہ جو ایگریکلچر پر کمیٹی اور ہو بیٹر ٹو آسک یو اسپیشل کمیٹی بنائی, اور یوسف تالپور صاحب بطور ممبر اس کمیٹی کی یہ شکایت کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا آگے, اور یہ یوسیز کو ڈائریکٹ پیسے جانا, یہ تمام معاملات بھی دیکھنے والے ہیں. دیکھیں بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ کئی کمیٹیاں تھیں, اس میں پرائم منسٹر نے یا باقی جگہ پہ وائس چانسلر یونیورسٹیز کے بلائے گئے, ورلڈ بینک سے لوگ بلائے گئے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لوگ بلائے گئے, جو سابق وزیر آپ کہہ لیں حضرات تھے وہ بلائے گئے, یہ مطلب مختلف ایکسپرٹ بلائے گئے. اس میں ایک کمیٹی یہ بھی تھی آپ کہہ لیں جو اسپیکر صاحب کا انیشیٹو تھا, انہوں نے بنائی تھی, اور اس میں بڑے بڑے اچھے مطلب پارلیمنٹ کے لوگ جو ایکسپیرینس ہے وہ تھے, ان کی اپنی ریکمنڈیشن تھی. سو یہ اس طرح کی ریکمنڈیشن آلموسٹ 100 لوگوں سے لی گئی, ٹھیک ہے. جہانگیر ترین صاحب پہلے اس میں کام کرتے رہے, ان کی اپنی ایک ریکمنڈیشن تھی. سو ان ریکمنڈیشن کو ملا کے آپ کہہ لیں کہ پھر جب میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تو میری اپنی ریکمنڈیشنس تھیں, تو آپ کہہ لیں وہ سارا مل کے جو ایک چیز بنی. اس میں ظاہر ہے فرض کریں 150 کمیٹی تھی یا 100 تھی, یا مطلب مجھے جسٹ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے گورنر صاحب سے فون آیا ایک بار کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ پنجاب میں 10 ایگریکلچرسٹ بیسٹ ایگریکلچرسٹ کون ہیں. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں ہم نے ان سے تجاویز لینی ہے. اچھا, اب 10 مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ گورنر اس میں کتنے لوگ, لاہور گورنر اس میں کتنے لوگ آئے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بڑا براڈ تھا, یہ جو تھا نا اس کا کنسلٹیٹیو پروسیس جو تھا یہ بڑا لارج سکیل پہ ہوا ہے, براڈ سکیل پہ ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. سو میں نے ان کی جو تجاویز ہیں کمیٹی کی کیسر صاحب کی وہ میں نے سنی ہے. شندانہ آئی تھی لے کے وہ, اور ان کے ساتھ جو کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں وہ لے کے آئے تھے. وہ بڑی پروسیس مطلب بڑی تھارولی وہ ہوئی تھیں, آپ کہہ لیں کہ ان کو ایگزامن کیا گیا تھا. انہوں نے اچھا کام بینکوں کے حوالے سے یا قرضوں کے حوالے سے انہوں نے اس پہ بہتر کام کیا تھا, وہ تجاویز ہم نے شامل بھی کی ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جہاں جب لوگ محنت کر کے آئے ہر چیز کو تھریش آؤٹ کیا گیا ہے. لیکن اگر آج بیٹھے مطلب کیسر صاحب سے, مطلب اصل کیسر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے, باقی کمیٹی میں عمران سے بات ہوئی, تو میں جا رہا ہوں کسی دن ان کے پاس, اپنی جو ہم وزیر اعظم کا آپ کہہ لیں ٹرانسفارمیشن پلان لے کے جا رہا ہوں.
تو مطلب یقینی بات ہے کہ میں تالپور صاحب کے پاس بھی جاؤں گا وہاں اس کمیٹی میں کہ جو بھی ان کے پاس آج بھی کوئی چیز اچھی ہو ہمیں بتائیں. اس وقت پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کی زراعت کے بارے میں, پاکستان کے خوراک کے بارے میں جتنی رپورٹیں محبوب الحق سے لے کے انہوں نے بڑی ایک اچھی رپورٹ لکھی تھی, کیا نام ہے, یہ جو نواز شریف کے دور میں تھے وزیر زراعت, جو کیا نام ہے وزیر خزانہ بھی رہے, کیا نام تھا, شوکت نہ ان کا نام تھا, جو جن کے بال نہیں تھے, کیا نام تھا ان کا, وزیر خزانہ بھی رہے, وزیر زراعت بھی رہے, وہ رانا نہیں بزرگ آدمی تھے, سرتاج عزیز صاحب کی بڑی اچھی رپورٹ تھی. ان رپورٹوں سے لے کے میں نے ساری ڈیٹیل سے پڑھی ہیں, میں نے ساری کی ساری ڈیٹیل سے پڑھی ہیں, اور تالپور صاحب کی رپورٹ کو بھی ان کا بھی بڑا ڈیٹیل سے ہم نے تھریش آؤٹ کیا ہے. سو ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ کوئی چیز انکلوڈ نہ کی ہو. کوئی انکلوڈ کرنے سے مراد کہ جو جس کی بھی کوئی ویلیو تھی, جس کی بھی کوئی ورتھ تھی, اس کو حصہ بنایا گیا یا کسی نہ کسی انداز میں اس کو حصہ بنایا گیا ہے. جمشید صاحب ایک آپ نے بڑا اس میں آپ نے اس بالخصوص ایگریکلچر کے حوالے سے پالیسیز پر آپ نے ہم کو بتایا کہ سب لوگ آن بورڈ ہیں, لیکن یہ بھی تو شکایت مسلسل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں خاص طور پر سندھ کے حکومت اور سارے لوگ, کہ آپ نے سنا بڑی وہ خطرناک بات کر رہے ہیں کہ یہ صوبائیت کا تاثر اور اس قسم کے بالکل چیزوں کو ہمیں زائل کرنے کی ضرورت ہے, ان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. یہ امپریشن کیوں مل رہا ہے اپوزیشن کو, خاص طور پر پیپلز پارٹی کو, کہ وہ آن بورڈ ہی نہیں ہے کسی چیز میں؟ نہیں, پیپلز پارٹی تو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ سیاست دو طرح کی ہے. ایک ہے آپ گورننس کریں, آپ اسٹیٹسمین بنیں اور گورننس کریں. دوسرا یہ کہ آپ اپوزیشن میں, حکومت میں بیٹھے ہوں یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوں, آپ کمپلینٹ کرتے رہیں. پیپلز پارٹی کو آج تک یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ, بلکہ ان کو سمجھ ہے, ان کو کرنا نہیں چاہتے, سمجھنا نہیں چاہتے, یہ ایک صوبائی گورنمنٹ ہے, دے آر ناٹ اپوزیشن. پیپلز پارٹی اپوزیشن نہیں ہے, یہ گورنمنٹ ہے, اور اب گورنمنٹ میں رہ کے لوگ کام کرتے ہیں. اب یہ جناب بلاول صاحب آ جاتے ہیں, ادھر سے شیریں رحمان صاحب آ جاتی ہیں, باقی لوگ آ جاتے ہیں, آ کے شروع ہوتے ہیں ایسے جیسے مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ اپوزیشن ہے. آج کی اگر بات کریں, مطلب پچھلے دنوں نے بات کی پانی کی کہ سندھ کو پانی نہیں مل رہا, سندھ کا پانی چوری ہو رہا ہے. بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں, آج بھی آپ کو 1,20,000 کیوسک جا رہا ہے. پنجاب کو کتنا پانی جا رہا ہے تالپور صاحب آپ کو پتا ہوگا, آج پنجاب کو پانی 96,000 کیوسک جا رہا ہے, جس کی زراعت آپ سے 3 گنا بڑی ہے, اور آپ کو پانی 1,20,000 کیوسک جا رہا ہے, جس کی زراعت چوتھا حصہ ہے. بھائی اگر آپ اپنے ہاری کا پانی چوری کر لیتے ہیں تو لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کی اگر سندھ میں دیکھیں, حیدرآباد میں آپ کا 8.5 لاکھ کا ٹارگٹ تھا کاٹن کا, لگی ہے کہ نہیں لگی؟ آپ کا کماد لگا ہے کہ نہیں لگا وہاں پہ؟ پچھلے سال سے آپ کا کماد بھی زیادہ ہے, پچھلے سال کے سے آپ کی منجی بھی زیادہ لگ جائے گی, کاٹن بھی آپ کی ٹھیک لگ گئی ہے. بھائی بغیر پانی کے لگ گئی ہے. پھر آپ کا 19 ہیڈ ورکس ہیں, 19 کے 19 ہیڈ ورک سے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیلی میٹری سسٹم آپ نے نہیں لگایا, ہم اب دھودا کے آپ نے لا کے ڈمپ کر دیا اس کو, ہم دھودا کے سیدھا کر کے اس کو لگا رہے ہیں اب. ٹھیک ہے, آپ صحافی اکٹھے کر لیں, آپ وکیل اکٹھے کر لیں, آپ پارلیمنٹرین کر لیں, لے جائیں آپ کیا نام ہے کسی بھی ہیڈ ورکس پہ لے جائیں, جا کے بتائیں کہ ہم پانی چوری ہو رہا ہے. آپ کو 1,20,000 کیوسک پانی مل رہا ہے, دوسرے صوبوں کو 13,000 مل رہا ہے, ایک کو 3,000 مل رہا ہے. جی یوسف تالپور صاحب رسپونڈ کیجئے گا. کل ہم نے تفصیلی پروگرام اس پہ کیا تھا, روبینہ قائم خانی تھیں آپ کی طرف سے, اور یہاں پر محسن لغاری صاحب تھے جو کہ اریگیشن کے منسٹر ہیں پنجاب کے, اور یہی مور اور لیس بات کی ہے جو ابھی جمشید اقبال چیمہ صاحب نے کی ہے. نہیں, یہ میرے خیال میں الگ کوئی سبجیکٹ تو نیچر اینڈ اسپرٹ میں آپ کو ٹو زیڈ میں بتا سکتا ہوں. کیا ہے کہ آج بھی جو بیسک ایکارڈ ہے 91 ایکارڈ, جس کے بیسس پہ ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے, وہ فالو نہیں کیا جا رہا. اس کے نہ فالو کرنے کی وجہ سے سندھ کو پانی کم مل رہا ہے. اور بیسیکلی جب ایک 91 ایکارڈ بنا تھا تو سندھ اس کے فائدے میں نہیں تھی. آج بھی میں کہتا ہوں کہ وی آر فار دی ایگریمنٹ آف واٹر جو 1945 میں ہوئی تھی, جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا, صوبوں کے بیچ میں ایک وہ بنا تھا, دوسروں کی حکومت تھی, اور وہ بڑا فیئر بنا تھا. اب تو اسی کے اوپر عمل چاہتے ہیں, لیکن ایک چیز ایک اور چیز بن گئی تو بھائی اس کے اوپر تو چلو, وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 ٹیئر فارمولا پہ چلیں گے, ہم ہسٹوریکل ریزلٹس پہ چلیں گے. میرے بھائی نے بھی ابھی محترم نے وہ فگر دے دی, آپ کو اتنا مل رہا ہے, اتنا مل رہا ہے. میں تو سمپل سا ایک سوال کرتا ہوں, وہ ٹی پی لنک آپ نے کھولا, ٹی پی لنک تو فلڈ کینال کو تو کھلنے ہی نہیں ہے. جب سندھ بنجر ہو رہی ہے, سندھ کے پاس پانی نہیں ہے, سندھ کے پاس شارٹیجز ہیں. آپ ارسا والے کہتے ہیں کہ سندھ کو ابھی شارٹیجز جو ہیں وہ 18% ہے, جبکہ اگر آپ سائٹ پہ آ کے دیکھو تو 18% نہیں, 37% ہے. جب تک آپ جو ایکارڈ کی
पैरा 2B के तहत अमल नहीं करोगे तब तक ये चीज़ नहीं होगी, फेयरनेस नहीं होगी। ये एक मरतबा प्राइम मिनिस्टर ने, जो पिछली हुकूमत थी, उसने अटॉर्नी जनरल के नीचे उनको बोला था कि आप इस की इंटरप्रिटेशन दो। उसने यही इंटरप्रिटेशन दी थी कि भाई अकॉर्डिंग टू पैरा 2B होना चाहिए। तो वहां पर तीनों सूबे राजी हो गए थे, फ्रंटियर, बलूचिस्तान, सिंध। पंजाब ने उस पर एतराज किया कि इसमें कोई टेक्निकल आदमी नहीं है, वो मौजूदा हुकूमत में आके देखता था। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान ने कहा कि अच्छा इनको एतराज है, तो चलो टेक्निकल लोग लेके अटॉर्नी जनरल के यूसुफ अंदर तालपुर साहब, अब ये 1 महीने के अंदर हमें कल जब हमने इस पे तफसीली प्रोग्राम किया था तो ये उन्होंने बताया था मोहसिन लगारी साहब, और ये उन्होंने प्रेपोजिशन रखी थी कि इसके ऊपर अब इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स चीजें देखेंगे, वफाक के नुमाइंदे होंगे, पंजाब के होंगे, सिंध के होंगे। और उन्होंने ये कहा था वफाक ने और पंजाब ने अपने नुमाइंदे नॉमिनेट कर दिए हैं, लेकिन सिंध ने अभी तक अपनी नॉमिनेशंस नहीं भेजी हैं। एक तो इसका जवाब भी फरमा दें, और ये अभी आपने सुना ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी ये शिकवा आपसे करते हुए नजर आए कि आप एनएफसी अवार्ड को जिस तरह से आप लोगों ने परस्यू किया, या आप फाउंडर्स थे, तो आप पीएफसी को क्यों उस तरह से परस्यू नहीं करते? नहीं, जो एनएससी अवार्ड है, काश उस पर भी अमल हो। उस पर कितने साल हो गए हैं जिस पे अमल नहीं हो रहा, उसको भी आप देख लो। और भाई साहब को अगर एतराज है तो उस एतराज पे बैठ के आप प्रोग्राम करें, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे। अगर कोई एतराज उनका जायज होगा तो मैं डेफिनेटली कभी भी किसी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करता, न करूंगा। उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात करेंगे, अपनी मौजूदा हुकूमत को बढ़ाएंगे। और तालपुर साहब ये भी बता दें कि सिंध ने क्यों अपने नॉमिनेशंस नहीं भेजे हैं ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के लिए पानी वाले मसले पर? वफाक ने भेज दिए हैं, पंजाब ने भेज दिए हैं, लेकिन सिंध के जो नॉमिनेशंस हैं वो क्यों नहीं आए हैं इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के लिए, अगर ये जाहिर है पानी का मसला बहुत संगीन है? कोई इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, इंडिपेंडेंट की कोई बात नहीं। ये स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली ऑन वाटर रिसोर्सेज में फैसला किया था, हमारी कमेटी है, उसमें यही फैसला कि सिंध नुमाइंदे डिप्यूट करे, पहले पंजाब को चेक करे, पंजाब अपने नुमाइंदे डिप्यूट करे जो सिंध में करे। तो मेरे ख्याल में प्रोसेस से हो जाएगा, ये कोई एक हफ्ते की बात है। अगर पंजाब ने किए, क्या है कि होता ये है कि पहले सिंध ने डिप्यूट किए थे पंजाब में, वो अगर कहोगे तो मैं उनको पेश भी कर सकता हूँ। वो गए थे वहां से वापस आए थे, कहा कि तुम कौन होते हमारे पैराडीज पे आने वाले। तो अभी तो मुझे खैर मिनिस्टर साहब ने कहा सही मैं उनके साथ खुद जाऊंगा, मंसूर साहब ने, लगारी साहब ने, तो अच्छी बात है, तो बिल्कुल सही है। हम नहीं चाहते कि हम पंजाब का खुदा की कसम कतला भी पानी ले, लेकिन हम चाहते हैं हमें हमारा हक मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हक बिल्कुल मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आप कह रहे हैं कि ठीक है जी। बताइएगा ख्वाजा साहब, आपको आपकी भी जो शिकायत थी उसको रिस्पॉन्ड किया यूसुफ तालपुर साहब ने, उन्होंने कहा है अगर कोई मसला है तो बिल्कुल बैठकर उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, बिलखुसूस पीएफसी के हवाले से। और ये बताइएगा बतौर इत्तेहादी आप गवर्नमेंट को कितना सपोर्ट कर रहे हैं अभी अपकमिंग बजट में? जी ख्वाजा साहब। ठीक, ख्वाजा साहब से गालिबन मेरा राब्ता, मैं उनको रिकनेक्ट करती हूँ। जमशेद साहब, जाहिर है शिकायत बहुत सारी अपनी जगह हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं आप भी स्मूथ पैसेज देख रहे हैं बजट का, जो मैंने आपसे बिल्कुल इब्तिदा में सवाल किया था। आपने कहा था बजट बाद में पास कराएंगे, अब बिल्कुल आखिर है और बजट पास कराने का वक्त है। वो इशू नहीं है बेसिकली गवर्नमेंट के, इनके पास आखिरी जो होप थी वो जहांगीर तरीन साहब थे, तो वो भी उन्होंने मेहरबानी की, चले गए महल जाके। जो मशवरा दिया था मैंने इनको कि आप मतलब कानून का रास्ता लें, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके। देखें दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप अदालतों पे चढ़ाई कर रहे हैं, आप 200 बंदा 400 बंदा 1000 बंदा लेके जा रहे हैं, वो कोई भी करे, मतलब दिस इज नॉट द वे। अगर कोई अदालत है तो आप अदालत में मतलब एज जाएं, जिस तरह भी आप कह रहे जिस अंदाज में। ये क्योंकि आवाम के लिए इशू बड़ा जरूरी था, तो लिहाजा आप कह रहे हैं बजट जो है, बजट को पास करने में मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आखिरी होप थी इनकी, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की आखिरी जो होप थी वो थी तरीन साहब। तो उन्होंने मेहरबानी की है, बाकी मतलब इशू इज फिनिश।
बजट पास हो जाएगा, लेकिन जो smoothly हो चीनी जाएगा। का जो स्कैंडल या जो तमाम जो मामला था, वो मामला आप कह रहे हैं वो वो अभी मैं भी वाली बात ही नहीं सुलझेगा है, वो और स्टोरी जो भी इसमें नहीं, जिम्मेदारान है उनको फिर भी सजा होगी? वो तो जो कुछ भी है वो अदालत है ना जी, वो तो जो कुछ भी है आपकी, अच्छा, अदालतों हाँ, के उसमें है। प्रोसिक्यूशन है, ठीक है। वो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका रोल है, सही। उसमें गवर्नमेंट ने किसी के साथ खुदा न खास्ता अपोजिशन हो, अपने लोग यूसुफ हों, सालपुर साहब सिंपल सी मुस्कुरा बात रहे हैं, है। एक जुमला लेने दें प्रोड्यूसर साहब जी। जी यूसुफ बिल्कुल। सालपुर साहब, जुमला एक आपका प्लीज आखिरी। मैं मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि नेचुरली मेजॉरिटी है इनके पास, हम तो नहीं कहते नहीं है, लेकिन अपोजिशन यूनाइट की हो जाएगी और अपोजिशन भरपूर तरीके से मिल के इसको रोकने की कोशिश करेगी। जो अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, 33 बिलियन डॉलर्स लिए हैं इन्होंने अभी तक अपने दौर में 3 साल के अंदर। अगर आप देखो तो पूरा पाकिस्तान जिस दिन से बना है उस दिन से लेके आज तक कितने लिए हैं? आई थिंक इट्स अबाउट 35 बिलियन डॉलर्स जो उन्होंने लिए हैं आज सही, तक, राइट। और 3 साल में 33 बिलियन डॉलर्स। अब उसके बाद ये कर्जा कौन उतारेगा? जो हमारा एक आदमी मकरूज था, कोई 1.25 लाख 1.5 लाख में अभी 2 लाख के करीब जाके मकरूज हुआ है। ठीक है तो यूसुफ ये सालपुर साहब, मुझे ये चीजें हैं जो अनफॉर्चुनेटली वक्त सोचने मेरे की पास हैं, खत्म है, ये मैं कल की चीजें हैं। मुझे वाइंड अप करना होगा, लेकिन नाजरीन बड़ी मायने खेज बात यूसुफ सालपुर साहब ने की कि हम इकट्ठी होकर ऑपोजिशन टफ टाइम देंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। खैर वो दिन दूर नहीं है बजट पास करना, अब जुमे को ही बजट है। लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाजरीन हमारे साथ जो आज शिरकत कर रहे थे, जमशेद इकबाल चीमा साहब, जनाब यूसुफ सालपुर, ख्वाजा इजहारुल हसन और अदील बड़ाइच ने हमारा साथ दिया था। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।